اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرز المؤمنین حرز یحرز تحریز باب تفعیل رغبت دلائیے مومنوں کو علی القتال اوپر لڑائی کے ان یکم منکم اگر ہوں تم میں سے عشرون صابرون 20 صبر کرنے والے یغلبو مئتین وہ 200 پر غالب آ جائیں گے، یعنی 10 کے مقابلے میں 1 20 200۔ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ اگر ہو تم میں سے 100 یغلبو الفاً وہ غالب آئیں گے 1000 پر، من الذین کفروا ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، بأنہم قوم لا یفقہون بے شک وہ ایسی قوم ہے جو نہیں سمجھتی۔ الآن خفف اللہ عنکم اب اللہ نے تخفیف کی تم سے، وعلم اور اس نے جان لیا ان فیکم ضعفا بے شک تم میں ناتوانی ہے کمزوری ہے۔ فإن یکم منکم مئۃ صابرۃ یغلبوا مئتین اگر ہوں تم میں سے 100 صبر کرنے والے تو وہ غالب آئیں گے 200 پر۔ وَإِن یکم منکم الف اگر ہوں تم میں سے 1000 وَإِن یکم منکم الف یغلبوا الفین وہ غالب آئیں گے 2000 پر بِإِذْنِ اللہ اللہ کے حکم کے ساتھ۔ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ مَا كَانَ لِنَبِيٍّ نہیں ہے لائق نبی کے لیے أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ یہ کہ ہوں اس کے لیے قیدی، حتیٰ یسکن فی الارض یہاں تک کہ وہ خون ریزی کرے زمین میں۔ تریدون عرض الدنیا تم چاہتے ہو سامان دنیا کا، واللہ یرید الآخرہ اور اللہ ارادہ کرتا ہے آخرت کا۔ واللہ عزیز حکیم اللہ غالب حکمت والا ہے۔ لولا کتاب من اللہ سبقا لولا کتاب من اللہ اگر نہ ہوتا لکھا ہوا اللہ کی طرف سے سبقا سبقت لے جا چکا تو پھر کیا ہوتا، لمسکم البتہ پہنچتا تم کو، فیما اخذتم اس چیز میں تم نے پکڑا، عذاب عظیم عذاب بہت بڑا۔ فکلوا پس تم کھاؤ، مما اس چیز سے غنمتم جو تم نے غنیمت حاصل کی، حلالا طیبا حلال پاک، واتقوا اللہ اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ غفور رحیم بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ جی پوری توجہ کے ساتھ محمد حسن مدنی صاحب ماشاءاللہ، ابو بکر خان صاحب، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، سب بھائیوں کو خوش رکھے۔ چلے جی نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان یہ الرجیم، بسم وقت اللہ کتاب الرحمن پہ آ جائے۔ حدثنا یحییٰ حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن حمام عن ابی ہریرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا خوزا یا تم لڑائی کرو گے خود سے، وکرمانا کرمانا یہ نام ہے، اور کرمان سے، من الاعاجم یہ 2 قبیلے ہیں اجمیوں سے، ان کا تعلق کس سے ہے؟ عاجم سے، اجمیوں سے۔ حمر الوجوہ حمر الوجوہ سرخ چہروں والے، فتشل انوفی فت فتسل انوفی
بتائیں جی. حمر. فتس الانوف پیچھے پڑھیں آپ کو سمجھ آ جائے گی. وکرمانا من الاعاجم حمر الوجوہ. فوتشل ٹھیک ہے. ہاں چپکے ناکوں والے پیلے. صغار الاعین پھر صغار ال پڑھے نا, ایک جیسے اعراب پڑھے, چھوٹی آنکھوں والے. کأن وجوہہم المجان المترکۃ. مترکہ ٹھیک ہے. ڈالیں چمڑا, گویا کہ وہ ڈالے ہیں چمڑا لگائی ہوئی. نعالہم الشعر. ان کے جوتے بالوں کے. تابعہ غیرہ عن عبد الرزاق. حدثنا علی بن عبداللہ حدثنا سفیان قال اسماعیل اخبرنی قیس قال اتینا ابا ہریرۃ فقال صاحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث سنین. ابو ہریرہ کہتے ہیں میں 3 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا. لم اکن فی سنیہ. لم اکن فی سنیہ. فی لم اکن فی سنیہ احرسا. فی سنیہ احرسا علی ان اعی الحدیث منی. علی ان اعی وعی. اچھا دوبارہ کریں. میں 3 سال رسول اللہ کے ساتھ رہا. لم اکن فی سنیہ احرسا. نہیں تھا میں اپنی عمر میں زیادہ حریص. لفظی ترجمہ ہے, نہیں تھا میں اپنی عمر میں زیادہ حریص. علی ان اعی الحدیث منی. اس بات پر کہ میں یاد کروں حدیث. فیہن سمیتہ. فیہن اپنی پوری عمر میں, یعنی میں 3 سال نبی علیہ السلام کے ساتھ رہا اور 3 سال جتنا مجھے حرص تھا نا حدیث یاد کرنے کا, ہاں جی, اتنا پوری عمر نہیں ہوا. سمیتہ یقول وقال ہکذا بیدہ بین ید الساعۃ تقاتلون قوما نعالہم. ہم تم لڑائی کرو گے ایسی قوم سے, نعالہم الشعر. شعرو شعر جن کے جوتے بالوں کے ہوں گے. وہو حاضر. یعنی ان 3 سالوں کے اندر اندر بابا جی میں نے بہت حدیثیں یاد کی. اتنا پوری عمر مجھے شوق نہیں جتنا ان 3 سالوں کے اندر اندر مجھے شوق پیدا ہوا حدیث یاد کرنے کا. آپ بھی کر لیں گے نا انشاءاللہ 2 3 4 سال کے اندر اندر. ہاں جی, محبت علی تو کر گیا جی. وہو حاضر البارز. پیچھے پڑے. نعالہم الشعر وہو حاضر البارز. ان کے جوتے ہوں گے بالوں کے. وہو حاضر بارز. بارزو یعنی وہ کون ہے؟ بارز منا فارس کے رہنے والے, فارسی, ایرانی. وقال سفیان مرتن وہم اہل البارز. ہاں ایک دفعہ کہا سفیان نے وہم اہل البارز. ایک ہی مطلب ہے, ایک ہی بات ہے. حدثنا سلیمان بن حرب حدثنا جریر بن حازم سمعت الحسن یقول حدثنا عمرو بن تغلب قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول بین یدی الساعۃ تقاتلون قوما. قیامت سے پہلے تم لڑو گے ایسے لوگوں سے. ینتعلون الشعر. ٹھیک ہے, چلیں آگے. وتقاتلون قوما کأن وجوہہم ہم المجان. مجان المترکہ. ہاں جی المترکہ. مترکہ ہمارا چمڑا لگائی ہوئی. حدثنا الحكم بن نافع اخبرنا شعيب عن الزهري اخبرني سالم بن عبد الله ان عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تقاتلكم اليهود. لڑائی کریں گے تم سے یہودی. فتسلطون عليهم. تم ان پہ غالب آ جاؤ گے. تسلطون علیہم. فتسلطون, ہاں تم مسلط کیے جاؤ گے ان پر. حتی یقول الحجر یا مسلم ھذا یہودی. دوبارہ حدیث پڑھیں. یقول تقاتلہم الیہود. تقاتلکم. یقول تقاتلکم الیہود.
فتسلطون علیہم حتی یقول الحجر یہاں تک کہ کہے گا پتھر یا مسلم ھذا یہودی او مسلمان یہ یہودی ہے، ورائی فاقتلہ یہ یہودی ہے میرے پیچھے، اس کو مار۔ حدثنا قتیبہ حدثنا سفیان عن عمرو عن جابر یعنی پتھر تے درخت بول بول کے کہیں گے مارو یہودیاں نو، ساڑھے پیچھے یہودی ہے، سوائے ایک درخت کے، اس کا نام کیا ہے یاد ہے آپ کو؟ نہیں کرنا چاہنا نہ دسو جن یاد ہے دس دو، نہیں یاد نہ دسو۔ غرقد یاد نہیں رکھتے آپ یار، کیوں بھول جاتے ہیں؟ حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر عن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ياتي على الناس زمان يغزون فيقال لهم هل فيكم من صاحب الرسول، لوگ ایک زمانے میں جنگ کریں گے، کہا جائے گا کیا ہے تمہارے اندر رسول اللہ علیہ وسلم کا صحابی؟ فيقولون نعم، کہیں گے ہاں ہے، فيفتح عليهم، ان پر فتح کر دی جائے گی۔ ثم يغزون فيقال لهم هل فيكم من صاحب الرسول، یعنی تابی، صحابی کا صحابی تابی، فيقولون نعم فيفتح لهم۔ حدثنا محمد بن الحاكم اخبرنا النضر اخبرنا اسرائيل اخبرنا سعد الطائي سعد الطائي اخبرنا محل بن خلیفة عن عدي بن حاتم قال بين انا عند النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ عدی بن حاتم پتہ ہے نا آپ کو، حاتم طائی بہت بڑا صحیح جس کی سخاوت مشہور ہے۔ عدی بن حاتم روایت کرتے ہیں میں رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اذ اتاہ رجل، اچانک آیا آپ کے پاس ایک آدمی، فشکا الیہ الفاقۃ، اس نے شکایت کی آپ کی طرف فاقے کی، یا رسول اللہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا، یعنی دن بہت مندے ہیں، حالات بہت ٹائٹ ہیں۔ ثم جاءہ آخر فشکا الیہ، پھر آیا ایک اور، یعنی ایک پہلا آیا نا، اس نے کہا غربت بڑی، فاقہ بڑا ہے، دوسرے نے کیا کہا فشکا الیہ قطع السبیل، اس نے شکایت کی آپ کی طرف رستے کے کٹ جانے کی، یعنی حالات بڑے خراب ہیں، باہر ڈاکو ہیں، چور ہیں، کوئی گزرنے نہیں دیتا، یہ مطلب ہے قطع السبیل۔ فقال یا عدی هل رأیت الحیرۃ، آپ نے فرمایا عدی بھلا دیکھا تو نے ہیرا کو؟ قلت لم ارہا، میں نے کہا میں نے دیکھا تو نہیں، وقد انبعت عنہا، لیکن مجھے بتایا گئے اس کے بارے میں، سنا ہے ہیرا کا نام لیکن دیکھا نہیں۔ قال فإن طالت بک حیات، آپ نے فرمایا اگر تیری زندگی لمبی ہو، دراز ہو، لترین الزعینۃ، اچھا تو ضرور دیکھے گا زائینہ، ہودج میں بیٹھنے والے، کچاوے میں بیٹھنے والی عورت، ترحل من الحیرۃ، جو کوچ کرے گی ہیرا سے، حتی تطوف بالکعبۃ، ہاں یہاں تک کہ طواف کرے گی کعبہ کا اکیلی، لا تخاف احدا الا نہیں ڈرے اللہ، گی وہ کسی ایک سے سوائے اللہ کے، یعنی اتنا امن ہوگا۔ اب تو ڈاکو ہے نا، تم کہتے ہو ڈاکو ہیں، فساد ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا، کسی کا ڈر نہیں ہوگا سوائے اللہ کے۔ قلت فیما بینی و بین نفسی، میں نے کہا اپنے دل میں، فأین دعار طی الذین قد سعروا، کہاں گئے، کہاں ہیں وہ، کہاں ہوں گے وہ ڈاکو طے کے جنہوں نے آگ لگا رکھی ہے شہروں میں، سعرو جنہوں نے آگ لگا رکھی، قد سعروا البلاد، شہروں میں آگ لگا رکھی۔ ولئن طالت بک حیات، سمجھ آ رہی ہے نا؟ جی، اگر تیری عمر لمبی ہو، بھئی تسی کہہ دو اینا امن ہوئے گا، کلی عورت سفر کرے گی تو ڈاکو کتنے ہوں گے؟ انہوں نے اگاں لائیاں ہوئیاں نے، لتفتحن کنوز کسریٰ، ضرور فتح کیے جائیں گے خزانے کسریٰ کے۔ یہ بھی تم دیکھ، اب تو فاقہ ہے نا، تم کہتے ہو فاقہ ہے، غربت ہے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ کسریٰ کے خزانے فتح کیے جائیں گے۔
قلت كسرى بن حرمزة میں نے کہا کسرا بن ہرمز. قال كسرى بن حرمزة ہاں تعجب سے کسرا بن ہرمز. ولئن طالت بك حياة اگر لترين تیری الرجل زندگی دراز ہو لمبی ہو لترين الرجل يخرج ملء كفه تو نکالے گا ایک آدمی کو، تو دیکھے گا ایک آدمی کو جو نکالے گا ملء كفه من ذهب أو فضة ملا کفہ من ذہب او فضة فضۃ، یعنی ہتھیلی بھر کے سونے کی یا چاندی کی، مٹھی بھر کے سونا لے کے نکلے گا صدقہ کرن واسطے، لیکن کوئی لین والا نہیں ہوئے گا. يطلب من يقبله میں یقبالہ ہو، میں یقبالو ہو، بالا بھی نہیں، میں یقبالو ہو، وہ تلاش کرتا پھرے گا کہ کون اس کو لے اس سے. منه فلا يجد أحدا يقبله منه نہیں یار فلا یجد احدا ہاں یقبالو، تو نہیں پائے گا کسی ایک کو جو اس سے قبول کرے گا. ولا يلقين الله أحدكم ولا یلقین اللہ، ضرور ملے گا اللہ کو، أحدكم دکم تمہارا ایک، يوم يلقاه جس دن وہ ملے گا اس کو وليس بينه وبينه ترجمان نہیں ہوگا اس کے اور اس کے درمیان کوئی ترجمان يترجم له جو ترجمانی کرے گا اس کی، یعنی اللہ اور اس کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ ساری زبانیں سمجھتا ہے، جانتا ہے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ترجمان کی. فليقولن له ألم أبعث إليك رسولا اللہ کہے گا میں نے تیری طرف رسول نہیں بھیجے، فيبلغك وہ تجھے میرا پیغام پہنچاتے رہے. فيقول بلى وہ کہے گا کیوں نہیں یا اللہ، رسول تو آئے. فيقول ألم أوتك مالا اللہ وولدا کہے میں نے تجھے مال نہیں دیا، تجھے اولاد نہیں دی. وأفضل عليك فيقول بلى اور افضل میں نا تجھے مال دیا، فضیلت دی، نعمتیں دی. افضل میں نا نعمتیں دی تجھ کو. أفضل عنك علي فيقول بلى وہ کہے گا جی کیوں نہیں. بلى فينظر عن يمينه فلا يرى إلا جهنم وہ دیکھے گا دائیں جانب اسے جہنم نظر آئے گی، آگ. وينظر على يساره فلا يرى إلا جهنم بائیں جانب دیکھے گا تو کیا دیکھے گا؟ جہنم. قال عدي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة بشق تمرة آگ سے بچے اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں دے کے کیوں نہ بچنا پڑے. فمن لم يجد شق تمرة فمن لم یجد شق تمرة جو نہ پائے آدھی کھجور، فبكلمة طيبة بے ہونا چاہیے. فمن لم یجد بے ہونی چاہیے. بشق تمرة فبكلمة طيبة جو کھجور نہ پائے، کھجور کا ایک ٹکڑا بھی نہ پائے تو پھر کیا کرے؟ اچھا بول ہی بول دے. اچھا بول بولنا بھی صدقہ ہے. قال عدي فرأيت الزعينة ترتحل من الحيرة. عدی کہتے ہیں میں نے دیکھا اونٹ سوار عورت کو جو کوچ کرتی تھی ہیرا سے، حتى تطوف بالكعبة اکیلی ہیں. میں نے یہ اپنی زندگی میں دیکھا، یہاں تک کہ وہ طواف کرتی تھی بیت اللہ کا، اور اسے کسی کا کوئی خطرہ ڈر نہیں ہوگا. لا تخاف الا اللہ تعالی. چلیں وكنت في من افتتح كنوزا. باقی رہی وہ فتح کی بات، تو تھا میں ان لوگوں میں جنہوں نے فتح کیے خزانے کسرا کے. کسرا ابن حرمزہ. جی. وَلَئِن طَالَتْ بِكُمْ حَيَاةٌ لَتَرَوُنَّ مَا قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم یخرج. اگر تمہاری زندگی لمبی ہوئی تو تم دیکھو گے جو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے.
یخرج من یعنی مال اکفہ، کی فراوانی میں بڑی ہوگی، ہاں، صدقہ دینے والے بڑے ہوں گے، لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یخرج من اکفہ۔ پڑھیں، حدثنا عبداللہ بن محمد پیچھے پڑھے نا، پیچھے پڑھے، حدیث تو پوری کرے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم یخرج من اکفہ۔ کی کرتا ہے؟ پیچھے پڑھ۔ ابوبکر کتھے تو؟ تیرا وَلَئِنْ دھیان کتھے؟ طال وہ غلط پڑھ رہا ہے سارا۔ وَلَئِنْ طالت بكم حیات لترون ما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخرج من اکفہ۔ ٹھیک ہے۔ حدثنا عبداللہ بن محمد حدثنا ابو عاصم اخبرنا سعد ان ابن بشر سعد ان ابن بشر سعد، صحیح پڑھ رہے ہیں۔ ان ابن بشر انا ہی صحیح پڑھ رہے ہیں، انا نہیں۔ حدثنا ابو مجاہد حدثنا محل بن خلیفہ سمیت ادیجا كنت عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدثنا سعید بن شرحبیل حدثنا لیث عن یزید عن ابی الخیر عن عقبۃ بن عامر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه خرج یوما فصلى عن اہل احد صلاته على المیت ثم انصرف الى المنبر فقال انی فاراتکم، میں ہوں تمہارا میرے قافلہ، وانا شہید علیکم، اور میں گواہ ہوں تم پر۔ وانی واللہ لانظر الی حوض الآن، میں دیکھ رہا ہوں اپنے حوض کو اب۔ وانی قد اوتیت مفاتیح خزائن الارض، مجھے دے دی گئی ہیں چابیاں زمین کے خزانوں کی۔ وانی واللہ ما اخاف من بعد ان تشرکوا ولکن اخاف ان تنافسوا فیہا، مجھے یہ ڈر نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، مجھے یہ ڈر ہے کہ تم میرے بعد دنیا کی رغبت کرو گے۔ حدثنا ابن نعیم حدثنا ابن عیینۃ عن الزہری عن عروۃ عن اسامۃ قال اشرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی اتم من الاطعام رسول فقال، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھانکا ایک محل پر مدینہ کے محلات میں سے، فقال هل ترون ما ارى انی ارى الفتن، حل ترون ما ارا، انی شروع کلام، انی ارى الفتن میں دیکھ رہا ہوں فتنوں کو، تقع تقع خلالا بیوتکم، بیوتکم، جو گر رہے ہیں تمہارے گھروں کے اندر، مواقع القطر، بارش کے گرنے کی طرح، جیسے بارش پڑتی ہے ایسے فتنے گر رہے ہیں تمہارے گھروں کے اندر۔ ٹھیک ہے، ہاں جی، ہاں جی، ابوبکر کی، ہاں جی ابوبکر پڑھے گا۔ شاباش، ابوبکر پورے تحمل، تسلی نال، اطمینان نال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتنا پڑھا ہے؟ چلو کوئی نہیں، ٹھیک ہے۔ حدثنا ابن نعیم حدثنا ابن عیینۃ شاہ جی غلطی کر لیجیے۔ عن عروۃ عن اسامۃ قال اشرف النبی صلی اللہ علیہ نبی وسلم، جو یہ تو پڑھی گئی تھی، چلو پڑھ دے، دوبارہ پڑھ دے۔ اشرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی اتم من الاطعام فقال هل ترون ما ارى انی ارى الفتن یقع خلال بیوتکم مواقع القطر، انی ارى الفتن یقع خلال بیوتکم مواقع القطر۔ حدثنا ابو الیمانی اخبرنا شعیب بن الزہری قال اخبرنی عروۃ بن الزبیر ان زینب بنت ابی سلمۃ حدثته ان ام حبیبۃ بنت، یہ دیکھیں جی، یہ ذرا غور کرے، انا ام حبیبۃ بنت ابی پیچھے، سلمۃ انا ان زینب بنت ابی سلمۃ، زینب بیٹی کس کی؟ سلمہ، ابو سلمہ کی، انا زینب بنت ابو سلمہ، ابی سلمہ، یعنی یہ بیٹی کس کی ہے؟ ابو سلمہ، ابو سلمہ کی۔ ابو سلمہ کی بیوی کا نام کیا ہے؟ ام سلمہ ہیں؟
ام سلمہ کون ہے؟ نبی اسلام کی بیوی. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ سلمہ بیٹی کس کی؟ یعنی ام سلمہ کی. ام سلمہ کی بیٹی ہوگی نا. اچھا آگے وہ ام سلمہ کیسے حدیث روایت کر رہی ہے؟ ان ام حبیبہ بنت ابی سفیان. ام حبیبہ سے. آگے حضرت معاویہ کی بہن. آگے پڑھے نا. حدثتها عن زینب بنت وہ کیسے حدیث روایت کر رہی ہیں؟ زینب بنت جاش سے. یعنی سوکنے ایک دوسری سے روایت کر رہی ہیں. اب سمجھ لگ گئی ہے نا سوکنے. زینب بیٹی ہے ام سلمہ کی. ٹھیک ہے. ام سلمہ کی بیٹی ہے کون؟ زینب. اچھا ام سلمہ سے روایت کر رہی ہے. اب ام سلمہ کس سے روایت کر رہی ہے؟ ام حبیبہ سے. کیا بات ہے. نہیں زینب روایت کر رہی ہے ام سلمہ سے. وہ روایت کر رہی ہے ام حبیبہ سے. ٹھیک ہے. وہ روایت کر رہی ہے کس سے؟ زینب بنت جاش سے. اتفاق دیکھیں کتنا اتفاق ہے. ہاں جی. وہ اپنی ماں سے، آگے وہ اپنی سوکن سے، وہ اپنی سوکن سے، وہ نبی اسلام سے. چلے. ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل علیہ فاسیا یقول لا الہ الا اللہ ویل للعرب من شر قد اقترب فوتها اليوم من ردم. رد میں یاجوج و ماجوج. کھول دیا گیا یاجوج کی دیوار سے. مثل حاضی وحلق باصبعہ. مثل حاضی یعنی مثل اس کی اتنا، اور آپ نے ہلکا بنایا اپنی انگلے کے درمیان. یعنی اتنا سوراخ ہو چکا ہے. وہ جو یاجوج مجوج کی دیوار ہے نا، اتنا سوراخ ہو چکا ہے. وبی اللہ تلیہ فقالت زینب وحلہ کا باصبعہ. وبی اللہ تلیہ ہلکا بنایا آپ نے بے اسبا اپنی انگلی کے ساتھ. وبی اللہ تلیہ فقالت زینب. پیچھو پڑھ. ایک تو اتنا پکا ہے غلط پڑھ پھر غلط ہی پڑھتا ہے. پیچھے پڑھے یار شاہ جی آپ پڑھے، اس کو نہیں آتا. آپ پڑھے ادھر آئے. یہ نہیں پڑھ سکتا. وہ غلط پڑھ رہا ہے سارا. آپ پڑھے. مطالعہ نہ کرو تو نہیں ہوتا ہے. جلدی کرو جلدی. قد اقترب فتح اليوم من ردم یاجوج و ماجوج مثل هذه وحلق بإصبعه وبالتي تليها. فقال زینب فقلت یا رسول اللہ انہلک وفینا صالحون قال نعم اذا کثر الخبث. جب خباثت بہت زیادہ ہو جائے گی. وعن الزہری جی حدثتنی ہند بنت الحارث. ہاں ہندو بنت الحارث. ٹھیک ہے. ان ام سلمۃ قالت استيقظ النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال سبحان اللہ ماذا انزل من الخزائن وماذا انزل من الفتن. کیا کچھ نازل کیا گیا خزانوں سے اور کیا کچھ نازل کیا گیا فتنوں سے. حدثنا ابو نعیم حدثنا عبد العزیز بن ابی سلمۃ عن عبد الرحمن بن ابی صعصع عن ابیہ عن ابی سعید الخدری قال قال لی انی اراک تحب الغنم. میں دیکھتا ہوں کہ تو پسند کرتا ہے بکریوں کو. وتتخذها فاصلحها. وتتخذها. ٹھیک ہے. اور تیرے پاس بکریاں ہیں، یعنی تو پکڑتا ہے. مراد کیا ہے کہ بکریاں تیرے پاس ہیں. فاصلحها واصلح رعامها. واصلح رعامها. ہاں ٹھیک ہے. ان کی اصلاح کر اور
دیکھ بھال کر ان کی بیماری کی، یعنی بیماری کا خیال کر، فإني سمعت بیماری سے انہیں بچا۔ فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأتي على الناس زمان آئے گا لوگوں پر ایک دور، يكون الغنم فيه خيرا خير مال المسلم، ہوگا اس میں بکریاں بہترین مال مسلمان کا۔ بہترین مال کیا ہوگا؟ بکریاں۔ ينبع بها شعاف الجبال أو سعاف الجبال، پیچھے کیا ہے؟ يتبع یتبع، پیچھے لگے گا ان کے پہاڑوں کی چوٹیوں کے، صاف یا شاف ایک معنی، شین کے ساتھ یا سین کے ساتھ۔ في مواقع القطر يفر بدينه من الفتن، بچائے گا اپنے دین کو فتنوں سے۔ حدثنا عبد العزيز الأويسي عبد العزيز ذل، شاباش۔ الأويسي حدثنا إبراهيم عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، ہوں گے فتنے، القائد بیٹھنے والا بہتر ہوگا کھڑے ہونے والے سے، من القائم، میرا قائم، ٹھیک ہے، والقائم فيها خير من الماشي، اور کھڑا ہونے والا بہتر ہوگا چلنے والے سے، یعنی جتنا بچے اتنا ہی اچھا ہے، جتنا بچے گا فتنوں سے اتنا ہی اچھا ہوگا۔ والماشي فيها خير من الساعي، چلے چلے شاباش۔ من تشرف من تشرف لها يستشرفه، جو فتنوں کی طرف دیکھے گا وہ اس پر چڑھ جائیں گے، وہ فتنے اس پر چڑھ جائیں گے، یستشرف۔ ومن وجد ملجان جو پائے ملجان او معاذن، کوئی ملجان، کوئی آسرا یا پناہ کی جگہ، فلیعوذ به، پس ہے کہ وہ پناہ لے لے۔ پکڑے اس کے ساتھ، وعن جس کو کوئی پناہ ملے وہ پناہ لے لے، وہ فتنوں سے بچے۔ وعن ابن شهاب حدثني ابو بکر بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن متيح بن الاسود عن نوفل بن معاوية مثل حديث ابي هريرة هذا الا ان ابا بکر يزيد من الصلاة زیادہ کرتے کیا زیادہ کرتے کہ نمازوں میں سے ایک نماز ہے من فاتته جس کی وہ رہ گئی، فكأنما وہ تیرا وتر اهله، گویا کہ ہلاک ہو گیا اس کا مال اور اس کا اہل و عیال، مراد نماز اثر کی۔ چلے شاباش۔ حدثنا محمد بن آگے كثير عبداللہ، ہاں چلے۔ اخبرنا سفيان عن الأعمش عن زيد بن وهب عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستكون آسرة ہاں جی، ہوں گی ترجیحات وأمور تنكرونها، اور کچھ ایسے کام جن کا تم انکار کرو گے، یعنی جو تمہیں اچھے نہیں لگیں گے، یعنی تمہارے خلاف ترجیحات ہوں گی اور ایسے معاملات ہوں گے جو تمہیں ناگوار گزرے گی۔ قالوا یا رسول اللہ وما تأمرنا، یا رسول اللہ ہمیں کیا حکم ہے؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم، تم ادا کرتے رہو وہ حق جو تمہارے ذمے ہے، وتسألون الله الذي لكم، وتسألون الله الذي لكم، وتسألون اللہ نہیں، وتسألون اللہ، وتسألون الله الذي لكم، اور اللہ سے تم مانگو جو تمہارا حق ہے، یعنی اللہ سے اپنا حق مانگتے رہو، سوال کرتے رہو۔ حدثنا محمد بن عبد الرحیم حدثنا ابو ابو بکر مطالعہ نہیں کیتا سی یار، کیوں نہیں تین پڑھنا آتا؟ یعنی جلد بازی نہ کر، آئے تو اگے پڑھ دو چار دن تم ہی۔ پڑھو شاعری، اچھا چلو ٹھیک ہے۔ حدثنا محمد بن عبد الرحیم حدثنا ابو معمر اسماعیل بن ابراہیم حدثنا ابو اسامہ حدثنا شعبۃ
عن أبي التياح عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلك الناس هذا الحي من قريش. ہلاک کرے گا لوگوں کو قریش کا یہ قبیلہ. قالوا فما تأمرنا. تأمرنا، صحابہ نے کہا آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ قال لو ان الناس اعتزلوهم. کاش کے لوگ ان سے علیحدہ رہیں. کون سا قبیلہ ہلاک کرے گا؟ قریش کا کون سا قبیلہ؟ بنو امیہ. اشارہ کس کی طرف؟ بنو امیہ کی طرف. وقال محمود حدثنا ابو داود اخبرنا شعبہ عن ابی التیاح سمعت ابا زرعة حدثنا ابو احمد بن محمد ابو احمد حدثنا احمد بن محمد المکی. ہاں، حدثنا احمد دبنو، ٹھیک ہے، محمد المکی. مکیو. حدثنا عمرو بن یحییٰ بن سعید عن جدہ قال كنت مع مروان. ٹھیک ہے. قال كنت مع مروان و ابی ہریرہ. میں تھا اب مروان بن حکم اور حضرت ابو ہریرہ کے ساتھ. فسمعت ابا ہریرہ یقول. میں نے سنا ابو ہریرہ سے وہ فرما رہے تھے. سمعت الصادق المصدوق. میں نے سنا صادق مصدوق. وہ کون ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. یقول ہلاک امتی. یقول ہلاک امتی علی ید غلمۃ من قریش. قریش. میری امت کی ہلاکت قریش کے چند لڑکوں کے ہاتھوں پر ہوگی. میری امت کی ہلاکت قریش کے چند لڑکوں کے ہاتھوں پر ہوگی، یزید وغیرہ وغیرہ. فقال مروان غلمت. مروان نے کہا غلمت لڑکے. قال ابو ہریرہ ان شئت ان اسمیہم. ان شئتو، اگر میں چاہوں ان کا نام بھی لے سکتا ہوں. بنی فلان و بنی فلان. فلاں فلاں فلاں، یہ نام میں لے سکتا ہوں، ان کا نام بھی آپ کو بتا سکتا ہوں کہ وہ کون ہے. حدثنا یحییٰ بن موسیٰ حدثنا الولید حدثنی ابن جابر حدثنی بسر بن عبید اللہ الحضرمی حدثنی ابو ادریس الخولانی. نہیں، ابو ادریس الخولانی. ابو ادریس سنل نہیں پڑھنا، یہ غیر منصرف ہے. ابو ادریس الخولانی انہ سمع حذیفہ بن الجمان یقول کان الناس یسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر. لوگ سوال کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں. وکنت اسألہ عن الشر. اور میں سوال کرتا تھا شر کے بارے میں. مخافۃ ان یدرکنی. اس ڈر سے کہ کہیں وہ مجھے پا نہ لے. فقلت یا رسول اللہ انا کنا فی جاہلیت و شر. ہم تھے جہالت میں اور شر میں. فجاءنا اللہ بہذا الخیر. لایا ہمارے پاس اللہ یہ خیر، یعنی اسلام، قرآن، دین، حق. فہل بعد هذا الخیر من شر. کیا خیر کے بعد بھی شر ہوگا؟ قال نعم. اور میں ہاں. قلت وهل بعد ذلك الشر من خیر. میں نے کہا تو کیا شر کے بعد پھر خیر ہوگا؟ قال نعم. اور میں ہاں. وفیہ دخن. اور اس میں دخن ہے، دھواں. قلت وما دخنہ. میں نے کہا دخن سے مراد کیا ہے؟ قال قوم یہدون بغیر ہدی. ایسے لوگ یہدون جو رہنمائی کریں گے بغیر میرے طریقے کے، بغیر ہدی. تعرف منہم وتنکر. آپ پہچانیں گے اور انکار کریں گے. قلت یا رسول اللہ فہل بعد ذلك الخیر من شر. میں نے کہا اللہ کے رسول بھلا اس خیر کے بعد بھی شر ہوگا؟ قال نعم. دعات علی ابواب جہنم. دائی کی جمع، بلانے والے جہنم کے دروازوں پر. من اجابہم الیہا قذفوہ فیہا. جو ان کی بات مانے گا وہ اس کو جہنم میں پھینک دیں گے. قلت یا رسول اللہ صفہم لنا. یا رسول اللہ ان کی صفت بیان کیجیے ہمارے لیے، وہ کون ہے؟ فقال ہم من جلدتنا وہ ویتکلمون ہم میں سے ہیں، ہماری زبان بولیں گے. ویتکلمون بألسنتنا. قلت فما تأمرنی ان ادرکنی ذلک. یا رسول اللہ مجھے کیا حکم ہے اگر مجھے یہ دور پا لے؟
أدركني ذالک ٹھیک ہے، اگر مجھے یہ دور پالے. قال تلزم جماعة المسلمين اور فرمایا تو چمٹا رہے مسلمانوں کی جماعت کو وإمامهم. اور ان کے امام کو. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام. میں نے کہا اگر نہ ہو ان کی جماعت اور امام. قال فاعتزل تلك الفرق كلها. تو پھر تو علیحدہ رہے تمام فرقوں سے. فرقت ان کی جمع. ولو أن تعد بأصل شجرة. اگرچہ تو کاٹتا رہے کسی درخت کی جڑ. حتى يدرك جڑ نہ وڑتا رہے کٹتا رہو. ہاں جی اتنے زندگی گزار دے. یعنی درختہ دیا جڑا وڑدا پھر وہ بہتر ہے انہیں فرقیاں کو بچ جا. حتى يدركك الموت یا تک کہ آلے تجھ کو موت وأنت على ذلك. اور تو اس پر ہو. ٹھیک ہو. حدثنا محمد بن مسنى حدثنا يحيى بن سعيد. یعنی ان قبائل سے بہتر ہے کہ تو درختوں کی جڑیں کاٹتا کاٹتا اپنی زندگی گزار دے. عن اسماعیل حدثني قیس عن حذیفہ قال تعلم اصحاب الخير وتعلمت الشر. ٹھیک ہے چلیں. حدثنا الحكم بن نافع اخبرنا شعيب عن الزهري اخبرني ابو سلمة بن عبد الرحمن ان ابا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان دعوا واحدة. قیامت نہیں قائم ہوگی یہاں تک کہ لڑ پڑیں گے دو جماعتیں، دعویٰ ان کا ایک ہی ہوگا، دونوں مسلمان ہوں گے، دونوں ہی نیک ہوں گے، غلط کوئی بھی نہیں ہوگا، دونوں ہی ٹھیک ہوں گے. جی حضرت علی رضی اللہ عنہ. ہاں جی حضرت علی معاویہ. حدثنا عبد الله بن حدثنا عبد الله بن محمد اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن حمام عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعه حتى تقتتل فئتان فتكون بينهما مقتلة عظيمة. بہت بڑی لڑائی ہوگی. دعواهما واحدة ولا تقوم الساعه حتى يبعث دجالون كذابون. ٹھیک ہے چلیں. قریباً من 30 كلهم يزعم انه رسول الله. کتنے ہوں گے دجال کذاب 30. جو نبوت کا دعویٰ کریں گے؟ 30. حدثنا ابو اليماني اخبرنا شعيب عن الزهري اخبرني ابو سلمة بن عبد الرحمن ان ابا سعيد الخدري قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ہم تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وهو يقسم قسما اور آپ تقسیم کر رہے تھے، مال تقسیم کر رہے تھے. اتاه ذو الخويصرة. آیا آپ کے پاس ذوالخویسرہ آدمی. وهو رجل من بني تميم. وہ کون تھا؟ وہ بنو تمیم کا ایک آدمی تھا. فقال یا رسول اللہ اعدل. لو کہنے لگا اللہ کے رسول انصاف کرو. فقال ویلک ومن یعدل اذا لم اعدل. اور فرمایا تجھے ویل ہو، کون عدل کرے گا اگر میں نہیں کروں گا؟ قد خبت وخسرت. میں تو پھر ناکام ہو گیا، خسارہ پا گیا ان لم اکن اعدل. اگر میں عدل نہ کروں. فقال عمر یا رسول اللہ اذن لی فیہ اضرب عنقہ. یا رسول اللہ مجھے اجازت دو میں اس کی گردن مار دوں. فقال له دعه. اور فرمایا چھوڑ دے. فإن له اصحابا يحرق. فإن له اصحابا يحقر احدكم صلاته. اس کے ساتھی ہوں گے صلاته جو حقیر سمجھے گا. یحقر احدكم صلاته کیا حقیر سمجھے گا؟ اپنی نماز ان کی نماز کے مقابلہ میں. وصيامه مع صيامهم. اور روزہ اپنے روزوں کے مقابلہ میں. ان کے روزوں کے مقابلہ میں. ہاں جی. یقرؤون القرآن یعنی حقیر سمجھے گا اپنا روزہ ان کے روزوں کے مقابلہ میں. ہاں یہ ٹھیک ہے. ہاں جی. یقرؤون القرآن کیا مطلب اس کا؟ نماز حقیر سمجھیں گے یعنی وہ کہیں گے یہ تو کچھ بھی نہیں کرتے، ہم بہت نیک ہیں، بہت پارساں ہیں، بہت ہم نمازیں پڑھتے ہیں، یہ بہت ہم تلاوتیں کرتے ہیں، یہ تو کرتے ہی کچھ نہیں، بہت روزے رکھتے ہیں. یعنی ہمیں وہ حقیر سمجھیں گے، ہماری عبادت کو حقیر سمجھیں گے، اپنے آپ کو بہت اعلیٰ سمجھیں گے. خارجی ایسے ہی ہے نا، یہ خارجیوں کا مذہب ہے، خارجیوں کا سارے ہی کافر، وہ بھی کافر، وہ بھی کافر، وہ بھی کافر، بس اسی ٹھیک ہے. جی چلے. یقرؤون القرآن لا یجاوز تراقیہم. وہ قرآن پڑھیں گے نہیں گزرے گا ان کے حلق سے. یمرقون من الدین نکل جائیں گے دین سے. کما یمرق السہم
من الرمیۃ جیسے نکل جاتا ہے تیر شکار سے، ينظر الى نسله دیکھا جائے اس کے پھل کی طرف، تیر کا پھل ہوتا ہے نا، فلا يوجد فيه شيء نہ پایا جائے گا اس میں کوئی چیز، یعنی پھل دیکھا جائے گا تیر کا، اس کو کوئی چیز نہیں لگی ہو، حالانکہ شکار سے نکلا ہے نا، لیکن اس کو کوئی چیز خون وغیرہ گندگی نہیں لگی. ثم ينظر الى ساري یلزر ثم ينظر الى رصافه پھر دیکھا جائے گا اس کے پٹھے کی طرف، رصاف میں نا پٹھا، فلا يوجد فيه شيء نہیں پائی جائے گی اس میں کوئی چیز. ثم ينظر الى نضجه پھر دیکھا جائے گا اس کی لکڑی کی طرف، وهو قدحه واہ وقد ہو، قد نہیں کد، قدحه اس یعنی لکڑی، ہاں جی، فلا يوجد فيه شيء اس میں کوئی چیز نہیں پائی جائے گی. ثم ينظر الى پٹھا بھی صاف، پھل بھی صاف، لکڑی بھی صاف، پر بھی صاف. پھر الى دیکھا جائے گا اس قدحه کے پروں کی طرف، الا قززہ، فلا يوجد فيه شيء چلے. قد سبق الفرس حالانکہ وہ گزرا ہے گوبر سے ودم اور خون سے، یعنی نہ کو پٹھے کو چیز لگی، نہ پروں کو، نہ لکڑی کو، نہ پھل کو، کسی چیز کو کوئی چیز نہیں لگی. ایسے وہ نمازیں پڑھیں گے، نیکیاں کریں گے، لیکن ان کو عبادات کا کچھ لگے گا نہیں انہوں تے کوئی اثر نہیں ہوئے گا. پڑھی جان گے قرآن، نمازاں پڑھی جان گے، لیکن اثر کوئی نہیں. آیتہم رجل اسود ان کی نشانی ایک سیاہ آدمی، ان میں سے ایک سیاہ آدمی ہوگا، اہدا عددی رجل اسود اہدا عضدہ ہے، اس کا ایک بازو، مثل صدی کیسا بازو ہوگا؟ مثل صدی المرأة عورت کے پستان کی طرح، مثل صدی مراتے، او مثل البدعتی یا مثل ایک گوشت کے ٹکڑے کی، تدر درو جو ہل رہا ہو، تدر دارو دارو، ہاں جی. ویخرجون علی حین فرقتی من الناس وہ نکلیں گے لوگوں کے اختلاف کے وقت، جب لوگوں کے درمیان شدید اختلاف ہوگا، اس دوران ان بے ایمانوں کا بھی ظہور ہو جائے گا، خارجیوں کا. یا فرقہ واریت بہت ہاں ہوتا جی، ہے. نہیں، خارجی اس سے مراد خارجی. قال ابو سعید فاشهد انی سمعت هذا الحدیث من رسول اللہ. ابو سعید کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ حدیث سنی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، واشهد ان علی بن ابی طالب قاتلهم، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ علی بن ابی طالب نے ان سے لڑائی کی. کن سے؟ خوارج سے. وانا معه، اور میں، ابو سعید کہتے ہیں میں ان کے ساتھ تھا اس لڑائی میں. فامر بذلك الرجل، اور یہ آدمی پتہ نا، یہ کالا سیاہ آدمی جس کے موٹے بازو، ہاں جی، حکم دیا گیا اس آدمی کا، فالتمس اس کو تلاش کیا گیا. علی نے کہا اس کو تلاش کرو جس کی نشانیاں رسول اللہ نے بیان فرمائی تھی. فاوتی به، اس کو لایا گیا، وہ مل گیا، حتى مقتولوں کے اندر وہ مل گیا. حتى نظرت الیہ، حتیٰ حتى نظرت الیہ، نظر کے نزال کیا پڑھ رہے ہو؟ نظرت نظر تو واضح پڑھ رہا، یہاں تک کہ میں نے غور سے دیکھا اس کی طرف. ابو سعید کہتے ہیں علانات النبی صلی اللہ علیہ وسلم الذین آتہ، اس حالت پر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حالت بیان فرمائی، یعنی وہی حالت مجھے نظر آئی جو آج سے کئی سال پہلے رسول اللہ نے اپنی زبان سے بیان فرمائی. اس کا تعلق ہے آپ کے ساتھ. ہاں جی، بالکل، علامات نبوہ، علامات النبوہ. حدثنا محمد بن کثیر شاباش. اخبرنا سفیان عن الاعمش عن خیثمہ عن سوید بن غفلة قال قال علی اذا حدثتكم عن رسول اللہ صلی جب میں تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کروں فلا ان اخر من السماء، تو البتہ میں گر پڑوں آسمان سے، احب الی وہ زیادہ محبوب ہے طرف میری، من ان اکذب، اکذبا، اس بات سے کہ میں جھوٹ بولوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. جھوٹ بولنے سے، ہاں جی، یہ بہتر ہے میرے لیے کہ میں آسمان سے گر جاؤں اور میرے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، لیکن میں کوئی جھوٹی حدیث بیان نہ کروں. اللہ میں بچنے کی توفیق دے. یہ بہت بڑا گناہ ہے، جھوٹی باتیں، جھوٹے واقعات، جھوٹی حدیثیں بیان کرنا اور ان کی نسبت کرنی اللہ کے رسول کی طرف. یہ رسول اللہ کا فرمان ہے، قال رسول اللہ، قال رسول اللہ،
یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ بندہ آسمان سے گر کے مر جائے اور اس کے ٹکڑے بوٹیاں ہو جائیں۔ وَإِذَا حَدَّثْتُكُمْ فِي مَا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، ہاں، اور جب میں تمہیں بیان کروں اس چیز میں جو میرے اور تمہارے درمیان ہے، فَإِنَّ الْحَرْبَ خُدْعَةٌ، چلے لڑائی تو پھر ایک خدا ہے، دھوکے کا نام ہے۔ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول یأتی فی آخر الزمان قوم حدثاء الاسنان، آخری زمانے میں کچھ لوگ آئیں گے جو نو عمر ہوں گے، حدثاء الاسنان، نو عمر، سفہاء الاحلام، احلام، کم عقل، نو عمر، کم عقل، یقولون من خیر قول البریۃ، یقولون یقولون من خیر قول البریۃ، ہاں، وہ کہیں گے سب لوگوں سے بہترین بات، ایسی گل کرن گے جڑی کوئی نہیں کر سکتا، گلا بڑیاں بنا کے کرن گے۔ یمرقون من الاسلام، نکل جائیں گے وہ اسلام سے، اندر ایمان نہیں ہوئے گا، گلا بڑیاں سوڑیاں کرن گے، کما یمرق، بڑے چرب زبان ان کے، جیسے نکل جائیں گے اسلام سے جیسے نکل جاتا ہے تیر شکار سے، من الرمیۃ، کما یمرقون من الاسلام کما یمرق السهم من من الرمیۃ، الرمیۃ، لا یجاوز ایمانہم حناجرہم، نہیں گزرے گا ایمان ان کے حلق سے، فأینما لقیتوہم، فَإِنَمَا لقیتوہم لکی تموہم تموہم، جہاں تم ان کو ملو فاقتلوہم، ان کو قتل کر دو، فإن قتلہم اجر لمن قتلہم یوم القیامہ، ان کو مارنا اجر ہوگا قیامت کے دن۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑے حوصلے نال، ٹھیک ہے نا، گھبرا کے جلد بازی نہیں کرنی۔ جی محمد عمران صاحب کیا حال ہے؟ ابو محمد صاحب کبھی آتے نہیں، کبھی لیٹ آتے ہیں، لگتا ہے انہوں نے مچھلی زیادہ کھا لی ہے۔ سیرش خان صاحب، زاہد حسین صاحب، یہ بھی ناگے کرتے ہیں۔ عبدالرؤف ربانی کی بھی غیر حاضریاں ہیں۔ محمد افضل چٹھا صاحب، فیصل شاہ صاحب، شہباز مغل صاحب، ابو بکر خان صاحب، محمد حسن المدنی، ماشاءاللہ۔ حدثنا محمد بن اے شاہ جی، اے سیرش خان صاحب تے ابو محمد تے ڈاکٹر زید، انہاں دے نام لکھ لو، انہاں نے جرمانہ کرنا ہے، انہاں بہت غیر حاضریاں کر لی ہیں۔ جی ابو بکر صاحب، ٹائم کیا ہوا ہے؟ 9 منٹ، وہ بڑا ٹائم ہے، آدھا گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، اب تو کتاب مکائیں گے انشاءاللہ۔ حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى عن اسماعيل حدثنا قيس عن خباب بن الارت قال شكونا الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم وهو متوسد، ہم نے شکایت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، وہ متوسد، بردۃ له جبکہ آپ وسادہ بنائے ہوئے تھے اپنی ایک چادر کا، فی ظل الکعبہ، کعبہ کے سائے میں، یعنی کعبہ کے سائے میں اپنی چادر کا تکیہ لگا کے بیٹھے ہوئے تھے آپ۔ فقلنا الا تستنصروا لنا، ہے، ہم نے کہا آپ کیوں نہیں ہمارے لیے مدد طلب کرتے، الا تدعوا اللہ لنا، آپ کیوں نہیں ہمارے لیے اللہ سے دعا کرتے؟ قال کان الرجل فی من قبلکم یغفر له فی الارض، آگیا تم گھبرا گئے ہو، تھا تم میں ایک آدمی، اس کے لیے گڑھا، گڑھا کھودا جاتا اس کے لیے زمین میں، حافرہ یحفر ہے، یوفر مجہول، فیجعل فیہا، وہ اس میں ڈال دیا جاتا، کس میں؟ گڑھے میں، فیجاؤ بالمنشار، تو لایا جاتا ایک آرا، منشار میں نا آرا، فیوزع علی راسہ، رکھا جاتا وہ اس کے سر پر، فیشق بسنین، ہائے 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 ہائے، وہ چیر دیا جاتا 2 ٹکڑوں میں، اس کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے، اسے گڑھے کے اندر گاڑ کے، نہ ہل سکے، نہ کہیں بھاگ سکے، نہ جا سکے، نہ اپنا دفاع کر سکے۔ ایک تو یہ آدمی ہو گیا، آگے، وما یصدہ عن دینہ، اور نہیں روکتی تھی اس کو یہ بات اس کے دین سے، دین سے، ویمشط بامشاط الحدید، اور یمشتو نوچا جاتا
لوہے کی کنگھیوں کے ساتھ، ما دون لحمه من عظم او عصب، گوشت سے اوپر اس کی مادون لحم ہی، جی آگے کیا ہے؟ من عظم او ازمن، ہڈیاں اور پٹھے، یعنی ہڈیاں تک کو پہنچ جاتے، حتیٰ کہ پٹھے وڑ دیتے، کاٹ دیے جاتے ان کے، ہڈیاں کاٹ دی جاتی اس لوہے کی کنگھی کے ساتھ، لیکن یہ چیز انہیں اللہ کے دین سے ہٹا نہیں سکتی تھی۔ وما يصده ذلك عن دینه ہاں جی، واللہ لا یتمن هذا الامر، نہیں واللہ لا یتمن نہیں جی، تم یتم اتم یتم لا یتم، من شاباش، اللہ ضرور پورا کرے گا، واللہ لا یتمن لا یتمن هذا الامر، حاصل امر لا یتمن، یہ نہ لازم پڑھے، متدی نہ پڑھے، یعنی یہ تم یتم پڑھے، بنو تک اس کے علاوہ، واللہ لا یتمن حاصل امر، اللہ کی قسم یہ کام، یہ معاملہ اسلام کا ضرور مکمل ہو کے رہے گا، حتی یسیر الراکب من صنعاء الی حضرموت، یہاں تک کہ چلے گا سوار صنعاء سے حضرموت تک، لا یخاف الا اللہ، نہیں وہ ڈرے گا صرف اللہ سے، او الذئب علی غنمہ، یا بھیڑیے سے بکریوں پر، بھیڑیے کا ضرور خطرہ ہوگا، ہاں جی، اللہ کا ڈر ہوگا، کسی لٹیرے وڈیرے بدماش لچے لفنگے کا، لوٹنے والے کا ڈر نہیں ہوگا، ولکنکم تستعجلون۔ لیکن تم تو جلدی کر رہے ہو۔ حدثنا علی بن عبد اللہ حدثنا ازہر بن اسعد اخبرنا ابن عون عن بان موسیٰ بن انس عن انس بن مالک ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم افتقد ثابت بن قیس، آپ نے گم پایا ثابت بن قیس کو، ان کی آواز بہت اونچی تھی اور یہ انصار کے خطیب تھے۔ فقال رجل یا رسول اللہ انا اعلم لک علمہ، یار علمہ ہو، یا رسول اللہ میں اس کی خبر لا کے دیتا ہوں۔ فاتاه فوجدہ جالسا فی بیتی وہ منکسا، آیا یعنی وہ آدمی، اور ثابت اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے سر جھکائے ہوئے، منکس مانا سر جھکائے ہوئے۔ فقال ما شانک، فقال شر، اس نے کہا کیا ہے معاملہ تیرا؟ ثابت نے کہا شر، بہت شر، مندے حال نے کان یرفع صوت فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تھے بلند کرتے وہ آواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر، میری آواز بڑی بلند ہے، اللہ کا فرمان ہے آوازیں بلند نہ کرو تمہارے اعمال تباہ ہو جائیں گے۔ فقد حبط عملہ وہو من النار، ہاں اس کی عمل، یہ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، اس کے عمل ضائع ہو گئے، وہ دوزخیوں میں سے ہے۔ فاتى الرجل فاخبرہ انہ قال کذا و کذا، آدمی آیا نبی الاسلام کے پاس اور اس نے آپ کو بتایا آپ کو کہ وہ ایسے ایسے کہہ رہا ہے۔ قال موسیٰ بن انس فراجع المرۃ الآخرۃ وہ گیا ببشارۃ، دوسری مرتبہ بہت بڑی بشارت لے کر، فقال اذهب الیہ فقل له انک لست من اہل النار، آپ فرمایا اس کے پاس جا اور اسے کہے کہ تو دوزخیوں میں سے نہیں، ولکن من اہل الجنہ۔ تو تو جنتی ہے۔ حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبۃ عن ابی اسحاق سمعت البراء بن عاصم قال قرأ رجل الکہف وفی الدار دابۃ، ایک آدمی نے سورہ کہف پڑھی اور گھر کے اندر گھوڑا باندھا ہوا تھا، فجعلت تنفر فسلم، وہ شروع ہوا گھوڑا اچھلنے لگا، اس نے سلام پھیر دیا، فاذا ذبابۃ او سحابۃ اچانک ایک بادل، چھوٹی سی بادلی ہیں غاشیتہ، غاشیہ تو جس نے اس کو ڈھانپا ہوا تھا، فذکرہ للنبی صلی اللہ علیہ اس نے وسلم، اس کا ذکر کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، فقال اقرأ فلان فإنها سکینۃ اور نزلت فلاں القرآن، پڑھتے رہنا تھا، یہ تو سکینت تھی جو اتر رہی تھی قرآن کے ساتھ، او تنزلت للقرآن۔ ٹھیک ہے، حدثنا محمد، ہاں جی، وہاں تنزلت بالشیاطین، جی حدثنا محمد بن یوسف حدثنا احمد بن یزید بن ابراہیم ابو الحسن، حدثنا حدثنا محمد بن یوسف حدثنا احمد بن یزید بن ابراہیم ابو الحسن الحرانی حدثنا زہیر بن معاویہ حدثنا ابو اسحاق قال سمعت البراء بن عاصم یقول جاء ابو بکر الی ابی فی منزلہ، آیا ابو بکر، یہ کون کہہ رہا ہے؟ برا، میرے برا کہہ رہا ہے نا، برا بن عازب، یہ حدیث سننے والی ہے، آئے ابو بکر میرے باپ کے پاس ہمارے گھر، فاشترى منہ رجلا، رجلن نہیں رحلن،
تو ابو بکر نے خریدا میرے باپ سے پلان رحلن، جیم لگی ہوئی نا، جی صحیح کر لے، آپ کا قصور ہے ویسے، آپ نے مطالعہ نہیں کیا، اگر آپ مطالعہ کرتے تو آپ یہ رجل نہ پڑھتے۔ فقال علی عازب بن ابعث ابنک یحملہ، کہنے لگے ابو بکر کہ بھیج اپنے بیٹے کو، یہ وہ اٹھائے اس کو میرے ساتھ۔ قال فحملتہ معه فخرج برا کہتے ہیں میں نے اٹھایا وہ پہلان اس کے ساتھ، وخرج ابی ینتقد ثمنہ، اور گیا میرا باپ قیمت لینے کے لیے، یعنی میں نے وہ پلان اٹھایا ہوا تھا اور میرا باپ ساتھ جا رہا تھا، کس لیے؟ ابو بکر سے قیمت، پیسے لینے کے لیے۔ تو رستے میں بات چل پڑی، فقال له ابی یا ابا بکر حدثنی کہا کیف، اس کے لیے میرے باپ اعظم نے، اے ابو بکر حدثنی کیف صنعتما، حدثنی، حدیث بیان کر مجھ کو، کیسے کیا تم دونوں نے؟ حین سریت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون دونوں؟ کون؟ تم اور نبی پاک، جب تو چلا ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، یعنی وہ واقعہ سنا، وہ سفر ہجرت۔ قال نام اسرینا لیلتنا، اس نے کہا ہاں اسرینا، لیلتنا ومن الغد، ہم چلتے رہے ساری رات اور اگلا دن، حتی قام قائم الظہیرۃ، یہاں تک کہ دوپہر تک، وخلت طریق لا یمر فیہ احد، رستہ خالی ہو گیا، ہاں جی، کوئی ایک گزرنے والا نہیں تھا، پھر دوپہر ہوگی نا، فرفعت لنا صخرۃ طویلۃ، تو اٹھائی گئی ہمارے لیے ایک لمبی چٹان، لہا ظل لم تاتی، اسی کا نام، بعد میں ذکر حاضر فی الامر حاصل معلوم، یا رسول اللہ سو جائیں، شاباش، ٹھیک ہے، وانا انفذ لک ما حولک، اور میں دیکھتا رہوں گا آپ کے لیے آپ کے ارد گرد، یا رسول اللہ آپ سو جائیں میں آپ کا پہرا دوں گا۔ فنام وخرجت انفذ ما حولہ، ہاں آپ سو گئے، میں آپ کی نگرانی کر رہا تھا، فاذا انا براء مقبل، تو میں نے دیکھا ایک چرواہا، مثل اللہ جی ہاں اردنا، وہ چاہتا تھا جو ہم چاہ رہے تھے، یعنی سایہ حاصل کرنے کے لیے اسے بھی ضرورت تھی۔ فقلت له لمن انت یا غلام، لمن انت یا غلامو، کس کا ہے تو اے لڑکے، یعنی تیرے مالک کا نام کیا ہے؟ فقال لی رجل من اہل المدینہ او مکہ تھا، اس نے نام لیا ایک آدمی کا مدینہ یا مکہ والوں میں سے۔ قلت افی غنمک لبن، میں نے کہا کیا تیری بکریوں میں دودھ ہے؟ قال نام، اس نے کہا ہے۔ قلت انا تحلب، قال نام، کل تو انا تحلب، آنا، کیوں جی شاہ صاحب پھر امتحان آ گیا، شاہ جی دیکھیں کیا یہ پڑھ رہا ہے آنا تحلبو، کیا پڑھنا چاہیے؟ انا تحلب، کیوں آنا، نون تو ہے ہی نہیں، آفا تحلبو، شاباش، سارے نمبر عبداللہ لے گئے۔ ابو بکر کیوں نون پڑھے؟ محسوس نون ہو رہا ہے، نہیں یار مطالعہ کریا کرنا، مطالعہ۔ میں نے کہا افتح لبو، کیا تو دودھ دوہے گا ہمارے لیے؟ قال نام، اس نے کہا ہاں۔ فاخذ شاتا، اس نے ایک لی بکری، فقلت انفذ الزرع من التراب فقلت انفذ الزرع، من التراب والشاء، میں نے کہا جھاڑ لے تھن کو، من التراب، مٹی سے والشعر اور بالوں سے، والقضاء، اور کچرے سے، کچرا وغیرہ، ہاں جی، بال، مٹی، تھن صاف کر لے۔ قال فرأيت البراء يضرب احدى يديه، راوی کہتے ہیں میں نے دیکھا برا کو وہ مار رہے تھے ایک ہاتھ على الاخرى، دوسرے پر، ایسے ایسے جھاڑ لے ہیں، ينفذ فحلب في كعب، ینفذ، وہ جھاڑ رہے تھے۔ اچھا خیر، تھن صاف ہو گیا، آگے لفظ پڑھے، آگے دوبارہ پڑھے، فحلب في كعب كسبة من لبن، فحلبا فی کعب، کعب کہتے ہیں لکڑی کا پیالہ، اس نے دودھ دوہا لکڑی کے پیالے میں، کسبتاً تھوڑا سا دودھ، کسبہ میں نا تھوڑا سا دودھ، من لبن ومعي إداوة، نہیں ومعی دعوت، اور میرے پاس ایک لوٹا تھا حملتها للنبي صلی اللہ علیہ جو وسلم، میں نے اٹھایا ہوا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، يرتوي منها يشرب، آپ اس سے ارتوا یرتبی، شراب ہوتے تھے، پانی پیتے تھے،
ارتوى یرتوی اکتسب یکتسب روی یرواسی ویشرب آگے ویتوضأ اور وضو بھی کرتے تھے. فاتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فکرہت ان اوقظہ ہائے 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 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، میں نے مکروہ سمجھا کہ میں آپ کو بیدار کروں. فوافقتہ حین استیقظ میں نے آپ کو پایا اس وقت کہ جب آپ بیدار ہو، یعنی آپ اپنی مرضی سے ہی بیدار ہوئے، میں نے بیدار نہیں کیا. فصببت من الماء علی اللبن میں نے ڈالا پانی دودھ پر، کیا بن گیا؟ کچی لسی کچی لسی بنائی. دودھ بکری دا وچ پانی پا کے پینا بہت زبردست، بڑیاں بیماریاں تو شفا، گرمی دا حتی باردا بہترین توڑ. حتیٰ باردا اسفلہ نالے ویسے بھی سنتیں ہیں، سنتیں حتیٰ باردا اسفلہ، یہاں تک کہ ٹھنڈا ہو گیا اس کا نیچلا حصہ. فقلت اشرب یا رسول اللہ میں نے کہا پی لیجئے اے اللہ کے رسول. قال فشرب حتی رضیت بالسم اللہ کالا، ابو بکر کہتے ہیں فشاربا، آپ نے پیا، حتیٰ رضیت ہو، یہاں تک کہ میں راضی ہو گیا. یہ کیا ہے؟ پیا نبی پاک نے راضی ابو بکر ہو گئے. کیوں شاہ جی یہ کیا مسئلہ ہے؟ محبت ہے. پیا نبی پاک نے راضی ابو بکر ہو گئے. مجھے یاد ہے فش کھائی ہم نے، راضی ابو محمد ہو گئے. ماشاءاللہ جی. ثم قال علم یعنی للرحیل پھر آپ نے فرمایا ابھی کوچ کا وقت نہیں ہوا. قلت بلا میں نے کہا کیوں نہیں؟ قال فرتحلنا اچھا ابو بکر کہتے ہیں ہم نے کوچ کی، یعنی ہم چلے بعد ما مالت الشمس سورج ڈھلنے کے بعد. واتبعنا سراقة بن مالک اور پیچھے لگا ہمارے سراقہ بن مالک. فقلت اوتینا یا رسول اللہ میں نے کہا اتینا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہم آئے گئے، یعنی ہم پکڑے گئے. فقال لا تحزن ان اللہ معنا آپ نے فرمایا تو غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے. فدعا علیہ النبی صلی اللہ تو علیہ بس وسلم دعا کی اس پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، فرتتمت به فرسہ تو دھنس کیا اس کے ساتھ اس کا گھوڑا، الی بطنها او پیٹ تک. ارا فی جلد من الارض میں خیال کرتا ہوں سخت زمین میں، زمین بھی نرم نہیں تھی. شک زہیر ہاں ٹھیک ہے. فقال انی اراکما قد دعوتما انی اراکما، اس نے کہا سراقہ نے میں سمجھتا ہوں کہ تم نے مجھ پر بد دعا کر دی ہے. انی اراکما قد دعوت ما علیہ علیہ، دعوت ما، ٹھیک ہے. فدعوا اللہ لی اب اللہ سے میرے لیے دعا کیجئے. واللہ لکما ان ارد عنکما اللہ ضامن ہے کہ اب میں تمہاری طرف سے لٹاؤں گا، یعنی جو آئیں گے ان کو واپس کروں گا، تمہارے پیچھے کوئی نہیں آئے گا. عنکم الطلبہ طلبہ ٹھیک ہے، طلب یعنی تلاش کرنے والوں کو. فدعا لہ النبی صلی اللہ تو علیہ دعا وسلم کی اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، فنجا وہ نجات پا گیا. اس نے کہا جو آ رہے ہیں نا لوگ تمہارے پیچھے، کو آئے گا اگر تو میں ان کو تمہاری طرف سے ہٹا دوں گا. میں کیا کہوں گا؟ ادھر سے میں دیکھ آیا ہوں. فجعل لا یلقى احدا الا قد کفیتکم نہیں 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 غلط پڑھ رہے ہیں. فجعل لا یلقا یلقى احدا شروع ہوا وہ نہیں ملتا تھا کسی ایک کو، الا قد قال قد ہاں اللہ قال قد قال کفیتکم قد کفیتکم، مگر وہ کہتا قد کفیتکم، میں کافی ہوں تمہیں، یعنی میں دیکھ آیا ہوں، ادھر جانے کی ضرورت نہیں، ادھر کوئی نہیں. ما ہونا ہاں جی. فلا یلقى احدا الا ردہ نہیں ملتا تھا وہ کسی ایک کو مگر اس کو واپس کر دیتا تھا. قال وفالنا ہاں ابو بکر کہتے ہیں سراقہ نے ہمارے ساتھ وفا کی. حدثنا مؤلى بن اسد حدثنا عبد العزيز بن المختار حدثنا خالد عن اکرمۃ عن ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل علی اعرابی یعودہ آپ داخل ہوئے ایک عرابی پر اس کی بیمار پرسی کرنے کے لیے. قال وكان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل على مریض یعودہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بیمار پر داخل ہوتے بیمار پرسی کرنے کے لیے